آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کوہن کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ چیپٹر 3، فوج کا پاکستان۔ آئندہ مستقبل میں فوج کا اپنے آپ کا تصور، اس کا ملکی کردار اور پاکستان کا اسٹریٹجک ماحول سب سے اہم عوامل ہوں گے جو پاکستان کی شناخت کو تشکیل دیں گے۔ اگرچہ بڑھتے ہوئے اسلامی شعور، نسلی اور علاقائی جھگڑے اور پسماندہ سیاسی نظام سب سے اہم ہیں، لیکن بار بار فوج کا راستہ ہی پاکستان کا راستہ رہا ہے۔ پاکستان ممکنہ طور پر ایک ایسی ریاست رہے گا جس پر ایک وردی پوش بیوروکریسی قابض ہوگی، یہاں تک کہ جب سول حکومتیں اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوں، جو کچھ بھی مطلوب ہو سکتا ہے، فوج پاکستان میں ممکنہ حدود کو طے کرتی رہے گی۔ اس باب میں پاکستان فوج کا کردار اور افسران کے بنیادی عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلے پاکستانی افسران کی ماضی، حال اور مستقبل کی نسلوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور پھر ان کے پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ویژن، ان کی اسلامائزیشن کا امکان اور سیاستدانوں کے ساتھ ان کے تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے۔ نسلیں، جنریشنز۔ ہر سال پورے پاکستان میں تقریباً 320 نوجوانوں کی تلاش ہوتی ہے جو 17 سے 22 سال کی عمر کے درمیان ہوں۔ منتخب ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 15,000 ناکام امیدواروں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کاکول میں کیڈٹ بننے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ انتخاب کے عمل میں کئی مراحل ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی انٹرویو اور تحریری امتحان کے ذریعے تقریباً 7,000 امیدواروں کی چھانٹی کی جاتی ہے۔ ایک طبی معائنہ، سروسز سلیکشن بورڈ کی جانچ اور ایک 3 روزہ امتحان اور انٹرویو کے بعد کامیاب امیدواروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ 1979 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخل ہونے والے 350 میں سے تقریباً 275 فارغ التحصیل ہوئے۔ جو افسران ابھی تک ریٹائرڈ نہیں ہوئے ہیں وہ فوج کے 900 بریگیڈیئرز اور فل کرنلز میں شامل ہیں۔ ان میں تقریباً 70 لڑائی کے شعبوں میں میجر جنرل بنیں گے، تقریباً 20 میجر جنرل تکنیکی شعبوں میں ہوں گے، اور ان میں سے 20 سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ حاصل نہیں کریں گے، جو پاکستان کے 9 کور کمانڈروں یا سینئر اسٹاف ممبران میں شامل ہوں گے۔ نسلی اور لسانی پس منظر کے لحاظ سے 1979 کے کیڈٹوں میں تقریباً 70% پنجابی تھے۔ شمال مغربی سرحد نے 14%، سندھ نے 9%، بلوچستان نے 3% اور آزاد کشمیر میں 1.3% دیا۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ مہاجر تھے جن کے والدین یا دادا دادی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے اور جنرل مشرف کی طرح اردو بولنے والے تھے۔ ان فیصد میں برسوں کے دوران زیادہ تبدیلی نہیں آئی، اگرچہ غریب صوبوں اور اضلاع سے آنے والوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ پنجابیوں کی بھاری نمائندگی اس صوبے کی بڑی آبادی، اس کی فوجی روایات اور اس کے اعلیٰ تعلیمی معیار کی عکاس ہے۔ فوجیں مکمل ادارے ہوتے ہیں جو اپنے ارکان کے عقائد کو زندگی بھر کے لیے ڈالتے ہیں، لہذا زیادہ تر افسران کے خیالات اور پالیسیاں جو نظام سے گزر چکے ہیں، اور پاکستان میں PMA اس نظام میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے، بہت حد تک پیش گوئی کے قابل ہیں۔ PMA کا نصاب، کوئٹہ کا اسٹاف کالج اور بریگیڈیئرز کے لیے اسلام آباد کا نیشنل ڈیفنس کالج ان افسران کی سیاست، اسٹریٹجک مسائل، ہمسایوں اور یہاں تک کہ پاکستان کے مستقبل کو دیکھنے کے نظریے کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان افسران کا سماجی اور طبقاتی پس منظر، ان کا نسلی تعلق اور نظریاتی رجحانات بھی ان کی عالمی نظریہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی فوج کی کارپوریٹ شناخت اور مفادات سے وفاداری بھی اہم ہے۔ اہم واقعات بھی افسران کے نظریات پر اثر انداز ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کے نوجوان اراکین پر۔ 1947 کی تقسیم اور 1971 میں بھارت کا شکست نے پاکستان میں افسران کی 2 مختلف نسلوں کو متاثر کیا۔ ان واقعات کے اسباق فوجی اسکولوں، کلبوں اور افسران کے میسوں میں نئے افسران تک منتقل کیے گئے۔ موجودہ بریگیڈیئرز کے گروپ نے اپنی ذاتی تشکیل پانے والے تجربات کا سامنا کیا۔ کچھ لوگ شرمناک کارگل کی جنگ میں شامل تھے۔ تمام لوگ 2001-2002 میں بھارتی فوج کے تعمیراتی رد عمل کے دوران 10 ماہ کی نقل و حرکت میں پھنس گئے تھے، اور کچھ افغانستان اور کشمیر میں غیر معمولی فورسز کے ساتھ کام کرنے والے انٹر سروس انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ISI میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ سب نے 1999 سے 1999 تک کے 10 سالوں کی غیر مستحکم جمہوریت کا براہ راست مشاہدہ کیا، اور تقریباً ہر ایک کو اس بات پر اطمینان تھا جب فوج نے 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف کو ایک بغاوت کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا۔ ترقی کا نظام فوج کے سماجی اور نظریاتی ڈھانچے میں تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ میجر کے رینک سے اوپر ترقی میرٹ پر ہوتی ہے۔ نظام کا مقصد نااہل افراد کو الگ کرنا ہے اور صرف بہترین افسران کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، لیکن یہ عمل ذاتی، خاندانی یا دیگر روابط کو بھی خاص طور پر اعلیٰ رینکس پر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ زیادہ تر بیوروکریسیوں کی طرح سینئر افسران نوجوان افسران کو منتخب اور ترقی دینے کا رجحان رکھتے ہیں جو ان کی طرح ہوتے ہیں۔
یہ نہ صرف پاکستان فوج کے افسران کے دھیرے دھیرے بدلتے ہوئے سوانحی خاکے کو مختلف نسلوں میں ٹریس کرنے کو ممکن بناتا ہے، بلکہ یہ ایک قابل ذکر تسلسل بھی ظاہر کرتا ہے۔ برطانوی نسل، دا برٹش جنریشن۔ 3 مختلف گروہوں کے افسران نے اپنی ابتدائی پیشہ ورانہ تربیت برطانوی ہندوستانی فوج میں حاصل کی تھی اور تقسیم کے وقت تک جنگ میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ یہ گروہ طویل عرصہ پہلے گزر جانے والی برطانوی نسل پر مشتمل تھا۔ کچھ نے امن کے دور میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی تربیت برطانیہ میں یا 1932 کے بعد ہندوستانی ملٹری اکیڈمی IMA دہرادون میں حاصل کی۔ ایوب خان کا تعلق پہلے گروہ سے تھا اور ان کے دوست اور پاکستان فوج کے چیف کمانڈر کے جانشین محمد موسیٰ دوسرے گروہ سے تھے۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ سے یعنی کہ برطانیہ سے تربیت یافتہ افسران بہتر فوجی تھے، تاہم کافی شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ IMA کے افسران زیادہ اہل اور پیشہ ورانہ لحاظ سے بہتر تھے۔ تمام پیشگی جنگی افسران اور جنگ کے دوران فوج میں شامل ہونے والے افسران طویل عرصہ پہلے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس نسل کے چند افراد جیسے لیفٹیننٹ جنرل یعقوب خان بااثر مشیران اور اسٹیبلشمنٹ کے کلیدی اراکین کے طور پر موجود رہے ہیں۔ اس نسل کے افسران نے ایک اہم وراثت چھوڑی۔ انہوں نے نئی پاکستان کی فوج کی بڑی تربیت دی اور تعلیمی سہولیات کی بنیاد رکھنے اور انہیں کمانڈ کرنے کی ذمہ داری نبھائی اور فوج کی تشکیل کی۔ اگرچہ دوسری جنگ عظیم نے پاکستانی فوج کے بنیادی مسلمان افسران پر بڑا اثر ڈالا، لیکن جنگ کے فوراً بعد کے واقعات کا ان پر زیادہ اثر تھا۔ پاکستان کے قیام کے فیصلے کے بعد بہت سے مسلمان افسران کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان انتخاب کرنا پڑا۔ ان قابل مسلم افسران کے گروہ کے لیے جن کے گھر ہندوستان میں تھے، مہاجرین، پاکستان فوج میں شامل ہونے کا مطلب تھا اپنے خاندانوں کو منتقل کرنا، آبادی، گھروں اور جائیداد کو چھوڑنا اور ایک نئے ملک کے ساتھ ساتھ ایک نئی فوج میں دوبارہ آغاز کرنا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور اس فیصلے نے ان کے پیشہ ورانہ اور سیاسی رویوں کو کیسے متاثر کیا اور بالآخر پاکستان فوج کے آنے والی نسلوں کے افسران کو کیسے متاثر کیا؟ پاکستان کا انتخاب کرنے والی ایک مرکزی اور بار بار دہرائی جانے والی وجہ ہندو اکثریت کے حوالے سے ناانصافی اور خوف کا احساس تھا۔ حالانکہ برطانوی ہندوستانی فوج کے میسوں میں مذہب کا شاذ و نادر ہی ذکر ہوتا تھا اور ہندو اور مسلمان افسران ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے تھے اور سالوں تک دوست رہتے، لیکن اکثریت مسلمان افسران اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایک اسلامی ریاست میں بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تقسیم کا تجربہ، قتل و غارت، خون ریزی، بے رحم ظلم و ستم جسے صرف منظم تشدد نے پیچھے چھوڑا، ان کے بدترین خدشات کی تصدیق کر گیا۔ یہ زیادہ تر سیکولر افسران مختلف ذاتوں اور علاقوں کے ہندو فوجیوں، سکھوں اور مسلمانوں کی قیادت کر چکے تھے۔ اس وقت تمام مسلمان فوجوں پر مشتمل کوئی ریجمنٹ نہیں تھی، تاہم تقسیم نے انہیں یہ سکھایا کہ جب فرقہ وارانہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ ان کے سابقہ ہندو اور سکھ ساتھیوں پر بھی نہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو اس کے فوجی ذخیرے کا حصہ نہ دینا، کشمیر پر قبضہ کرنا، حیدرآباد کی ریاست اور پرتگیزی کالونیوں کو زبردستی شامل کرنا اور بھارت کی دیگر بے وفائیاں حقیقی ہوں یا خیالی، پاکستانی فوج کی وراثت کا حصہ بن گئے۔ تمام نسلوں کے پاکستانی افسران کے لیے بھارت پر یہ بدگمانی اتنی ہی یقینی ہے جتنی پاکستان کا وجود۔ ایک عام خیال جو برسوں تک کئی پاکستانی افسران میں پایا جاتا تھا اور جو سٹاف کالج میں پڑھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر بھارتی ہندو ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف سے پیش آتے تو ایک پاکستانی ریاست کی ضرورت نہ ہوتی۔ پاکستانی فوج نے پرانی ہندوستانی فوج کی بنیادی ساخت کو برقرار رکھا اور زیادہ تر نئے پاکستانی افسران اپنے برطانوی پیش روؤں کو پیشہ ورانہ نمونہ سمجھتے رہے، کیونکہ کوئی بھی اہل مسلم افسر موجود نہیں تھا۔ اس لیے ابتدائی طور پر کمانڈر ان چیف اور دیگر اعلیٰ عہدوں کو برطانوی افسران نے پر کیا جو وہاں رک گئے تھے۔ یہ خاص طور پر اہم تربیتی اداروں میں تھا۔ ان میں سے ایک اسٹاف کالج کوئٹہ موجود تھا، لیکن ایک فوجی اکیڈمی کی تعمیر کرنا پڑی اور پاکستان نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں کئی غیر ملکی ممالک خاص طور پر امریکہ سے وسیع مدد حاصل کی۔ چونکہ جناح کو فوجی معاملات میں بہت کم دلچسپی تھی، انہوں نے پاکستان فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف سر ڈگلس کریسی سے کہا کہ وہ معاملات کو لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر چلائیں، اور چونکہ پہلے 2 فوجی سربراہان برطانوی تھے اس لیے پاکستانی فوج کو اسلامی فوج میں تبدیل کرنے کا کوئی امکان کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ تاہم کچھ نوجوان پاکستانی افسران سبھاش چندر بوس کی ہندوستانی نیشنل آرمی INA کے آزادی فوج ماڈل سے متاثر تھے اور ابتدائی دور میں ایک ناکام بغاوت راولپنڈی سازش 1951 انقلابی خیالات سے متاثر ہو کر ہوئی۔ اس مرحلے پر کچھ افسران اسلامی نظریات یا اصولوں کو فوج کی تنظیم یا حکمت عملی پر لاگو کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، اور فوج میں موجود برطانوی اور بعد میں امریکی مشیروں نے ایک سیاسی یا نظریاتی طور پر حوصلہ افزا فوج کو ناپسند کیا۔ امریکی نسل، امریکن جنریشن۔ جب پاکستان نے 1955 میں بغداد پیکٹ، بعد میں سینٹو میں شمولیت اختیار کی اور ایران، ترکی اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے تو افسران کی ایک نئی نسل ابھری۔
اس امریکی نسل کو اس کے پیش روموں اور جانشینوں سے 3 اہم چیزیں مختلف بناتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نسل کے افراد مکمل طور پر امریکی فوج سے متاثر تھے۔ ان میں سے کئی نے امریکہ میں یا امریکیوں سے تربیت حاصل کی، جبکہ ان کے پیش روؤں نے اپنی زیادہ تر پیشہ ورانہ تربیت ہندوستان یا پاکستان میں برطانویوں سے حاصل کی تھی۔ بعد کی پاکستانی نسلیں چند اہم استثناء کے ساتھ مکمل طور پر پاکستان میں تربیت یافتہ تھیں۔ امریکی تلق نے فوج کے ڈھانچے میں مکمل نظر ثانی کی، جس میں ایک امریکی ساز و سامان سے لیس آرمڈ ڈویژن، 4 انفینٹری ڈویژن، 1 عام بریگیڈ گروپ اور 2 کوز کے لیے معاون عناصر شامل کیے۔ امریکی ساز و سامان اور تربیت کے ساتھ ساتھ امریکی فوجی نظریہ اور مسائل کو حل کرنے کے طریقے بھی اپنائے گئے۔ حالانکہ انفینٹری میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی، لیکن آرمڈ آرٹلری اور دیگر تکنیکی خدمات اور شعبوں میں خاص طور پر فضائیہ پر امریکی طریقوں کا گہرا اثر پڑا۔ آرٹلری میں 1955 سے 1958 کے درمیان 200 سے زیادہ پاکستانی افسران نے امریکی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اور کوئٹہ میں اسٹاف کالج میں امریکی جوہری ماہرین کے دورے کی صورت میں امریکی تعاون کا اہم حصہ تھا۔ کالج کی سرکاری تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ 1957 میں امریکی جوہری جنگی ٹیم کا ایک دورہ بہت مفید ثابت ہوا اور پرانے نصاب میں ترمیم اور تجدید کی گئی تاکہ اسے ٹیم کی فراہم کردہ تازہ معلومات کے مطابق بنایا جا سکے۔ موجودہ پاکستانی جوہری منصوبہ بندی اور نظریہ براہ راست اس ابتدائی مغربی جوہری حکمت عملی کے تجربے سے نکلا ہے۔ یہ بہت حد تک 1950 کی دہائی کے وسط کے امریکی خیالات سے مشابہ ہے، جس میں روایتی افواج کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے پہلے استعمال اور ان کے عملی استعمال کو قبول کیا گیا۔ ایک اور اہم شراکت امریکی فلسفہ تھا۔ طویل عرصے تک احتیاط اور افراد و وسائل کے تحفظ پر زور دینے کے بعد پاکستانی میکانائزیشن، گولہ بارود کے بے دریغ استعمال اور ایک غیر رسمی ذاتی انداز سے متعارف ہوئے۔ جدید بننے کا مطلب امریکیوں کی بریزی، غیر رسمی لیکن بظاہر مؤثر طریقوں کی نقل کرنا تھا۔ ویتنام کی جنگ نے یہ ثابت کیا کہ امریکی طریقہ ہمیشہ کارگر نہیں ہوتا۔ اس سبق کے ساتھ اور 1970 کی دہائی کے اوائل تک امریکہ پاکستان فوجی تعلقات کے تقریباً خاتمے کے بعد پاکستانی فوج نے ایک خاص پاکستانی حکمت عملی اور تنظیم انداز کی تلاش دوبارہ شروع کی۔ دوسری بات یہ کہ آزادی کے بعد کی نسل کے افسران کا بھارت کے ساتھ کوئی بالغ تجربہ نہیں تھا اور وہ اپنے بھارتی فوجی ہم منصبوں کو نہیں جانتے تھے، سوائے اس وقت جب وہ بیرون ملک تربیتی اداروں میں ملتے یا اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں اکٹھے کام کرتے۔ ایک گروہ کے طور پر انہوں نے بھارت اور بھارتی فوج کی کمزوری کا مبالغہ آمیز نظریہ اپنایا۔ اس نسل کے لیے 1965 کی جنگ ایک دھچکا تھا، اور کچھ نے یقین کرنا شروع کیا کہ پاکستان میں ایک سازش ایک واضح فوجی فتح حاصل کرنے میں ناکامی کا سبب بنی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ 1971 کے واقعات انتہائی تباہ کن تھے اور سازشی سوچ کے رجحان کو مزید گہرا کر گئے۔ تیسری بات یہ کہ امریکی نسل کے افسران نے اپنی اور پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کا مبالغہ آمیز اندازہ لگایا۔ کچھ یہ سمجھتے تھے کہ ایک پاکستانی فوجی 10 یا اس سے زیادہ بھارتی فوجیوں کے برابر ہے۔ اس نے فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنگجو نسلوں کا افسانہ جو 19ویں صدی میں برطانویوں نے تیار کیا تھا، یورپی نظریات سے نکلا، جس میں نسل، موسمی حالات، ثقافتی اور مذہبی تصورات کو ملایا گیا تھا۔ برطانویوں نے فوجی طور پر برتر نسل کے تصور کا استعمال بھارتیوں کو افسران کے دستے میں شامل ہونے سے روکنے اور بہت سی بھارتی ذاتوں اور علاقوں سے بھرتی سے بچنے کے لیے کیا، جنہیں غیر جنگجو سمجھا جاتا تھا، اس لیے بھرتی کے لیے ناقابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان نے اسے اپنے غیر ملکی حمایتیوں اور خود پاکستان کو یہ ظاہر کرنے کے ایک طریقے کے طور پر اپنایا کہ پاکستان کو دی جانے والی معمولی مدد بھی بھارت جیسے دیو ہیکل ملک کو متوازن کر سکتی ہے۔ اگر ایک پاکستانی فوجی 10 یا 20 ہندو بھارتی فوجیوں کے برابر ہو تو پاکستان اپنے سائز اور وسائل کی کمی کو پورا کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستانی فوج بھارت کو چیلنج کر سکتی ہے۔ جنگجو نسلوں کے نظریے کو ایک قطعی حقیقت کی سطح پر اٹھانے کے لیے پاکستان کی داخلی سیاست پر اثرات مرتب ہوئے، اور اس نے سیکورٹی کے دیگر پہلوؤں جیسے تکنیکی جدت اور بین الخدمتی تعاون کو نظر انداز کرنے میں کردار ادا کیا۔ فوج کی اپنی اس افسانوی حیثیت میں مگر رہنما اپنی تصویراتی کشش پر ضرورت سے زیادہ اعتماد اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی نہ لینا ملک کی مستقل تصویراتی کمزوری کا سبب بنے، جس کی وجہ سے پاکستان دیگر ریاستوں پر مسلسل انحصار کرتا رہا۔ حالانکہ یہ ریاستیں وقت کے ساتھ ساتھ کم قابل اعتماد ہوتی گئیں۔ ایک طاقتور میوٹیشن پروگرام نے فوج کے ان وہموں کو وسیع تر سامعین تک پہنچایا اور معمول کی عوامی رابطہ کاری کو برین واشنگ میں تبدیل کر دیا۔ اس نظام کا ہدف پاکستانی عوام، بھارت اور بیرونی دنیا خصوصاً امریکہ تھا، لیکن اس نے فوج کی اپنی قابلیت کے بارے میں فیصلوں کو بھی متاثر کیا اور سول توقعات کو موسیقہ خیز حد تک بلند کیا۔ جب فوج ناکام ہوئی یعنی 1965 میں تو عوامی رابطہ کاری PR پروگراموں کو مزید شدت دی گئی، لیکن جب فوج 1971 میں شکست سے دوچار ہوئی تو PR کا نظام منہدم ہو گیا، جسے بھٹو کے تحت ایک ترمیم شدہ شکل میں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ نظام اب بھی موجود ہے
اور حال ہی میں جنرل مشرف کے سابق انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR ڈائریکٹر میجر جنرل رشید قریشی نے وسیع پیمانے پر سیاسی، اقتصادی اور تصویراتی امور پر کسی بھی شہری سے زیادہ اختیار سے بات کی اور اپنے تمام ISPR پیشنوں سے بھی زیادہ۔ امریکی رابطے نے پاکستان کو نئی تصویراتی راہوں پر بھی گامزن کیا۔ امریکہ کے زیر اثر پاکستان نے گوریلا جنگ اور عوامی جنگ کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ امریکی مقصد بنیادی طور پر ایسی جنگ کو دبانا تھا، لیکن پاکستانیوں نے اسے بھارت کے خلاف عوامی جنگ چھیڑنے یا دفاع کی دوسری لائن کے طور پر عوامی فوج تیار کرنے کے تناظر میں دیکھا۔ 1959 میں امریکی مدد سے ایک اسپیشل فورس یونٹ قائم کیا گیا اور پیشہ ورانہ فوجی جرائد میں کم شدت تنازع کے تصور کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ الجزائر، یوگوسلاویہ، شمالی ویتنام اور خاص طور پر چین کا مطالعہ کیا گیا۔ ان میں سے کئی مطالعوں کا یہ نتیجہ تھا کہ گوریلا جنگ ایک تصویراتی ہتھیار ہے، ایک سست لیکن یقینی اور نسبتاً کم قیمت حکمت عملی جو روایتی جنگ پر تیزی سے غالب آ رہی ہے۔ ماؤ کی فوجی حکمت عملی بہت سے پاکستانی افسران کے لیے خاصی پرکشش تھی، کیونکہ پاکستان کے چین کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اور یہ حکمت عملی کشمیر کے لیے موزوں دکھائی دیتی تھی۔ عوامی جنگ کی شرائط بظاہر موجود تھیں، ایک جائز مقصد، مشکل زمین، ایک عزم رکھنے والی جنگجو قوم یعنی پاکستانی، ایک ہمدرد مقامی آبادی کشمیری اور ہتھیاروں اور ساز و سامان کی دستیابی اور ایک اعلیٰ قیادت اور نظم و ضبط تاکہ گوریلے ڈاکوؤں میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ حربے اور حکمت عملی 1947، 1948 اور 1965 میں استعمال کی گئیں۔ اگرچہ ان کا زیادہ اثر نہیں ہوا، ان کا پہلا اہم اطلاق مشرقی پاکستان میں 1970 1971 کے دوران خانہ جنگی کے وقت ہوا۔ وہاں غیر منظم افواج کو غیر بنگالیوں اور کچھ پرو پاکستانی بنگالیوں، بنیادی طور پر عسکریت پسند مذہبی گروہوں کے درمیان منظم کیا گیا۔ ان کی ظالمانہ حکمت عملی کا نتیجہ بنگالیوں کی مزید دوری اور بین الاقوامی بدنامی تھا۔ اس تنازع کے پاکستانی تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں بنگالی گوریلا افواج کی جانب سے شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا، جس میں قیدیوں پر تشدد اور ان کا قتل شامل تھا۔ پاکستان کی اگلی کوشش، جسے آج کل اسپیشل آپریشنز کا خوشنما نام دیا گیا ہے، 1980 سے 1999 میں امریکہ پاکستان کی مشترکہ کوشش تھی، جس کا مقصد کابل کی کمیونسٹ حکومت کو گرانا یا سوویت افواج کو افغانستان سے نکالنا تھا، یا کم از کم انہیں قبضے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا تھا۔ یہ فوجی لحاظ سے بہت کامیاب رہا اور پاکستانی فوج کو مزید حوصلہ دیا۔ اس کے افسران افغان مجاہدین کی حمایت میں گہرائی سے شامل تھے، انہیں لاجسٹکس اور تربیت فراہم کرتے تھے اور امریکی، چینی اور دیگر ہتھیاروں کی ترسیل کا اہم ذریعہ تھے۔ 1984 میں ایک چھوٹا آپریشن ہوا جو بعد میں ختم کر دیا گیا، جس میں بھارت میں سکھ علیحدگی پسندوں کی حمایت کی گئی۔ تاہم 1999 میں بھارتی انتظامیہ کے زیر کنٹرول کشمیر میں ایک بڑی بغاوت کے بعد عوامی جنگ کی پاکستانی حکمت عملی، جسے بھارتی محض دہشت گردی کہتے ہیں، اس نے بڑا اثر ڈالا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے آن آف تعلقات اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے وقتی تعلقات نے پاکستانی افسران کی اس نسل پر گہرا اثر ڈالا۔ انہیں اپنے دشمنوں کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں کے بارے میں کم یقین رکھتے تھے۔ حقیقت پسندوں کے طور پر وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کی مشکلات سے آگاہ تھے، تاہم نجی طور پر ان میں سے کئی نے اس ملک کے لیے محبت برقرار رکھی جو ان کی پیشہ ورانہ اور ذاتی ترقی میں بہت زیادہ شامل تھے۔ پاکستانی افسران آج بھی امریکیوں کے لیے وہی دہراتے ہیں جو انہیں فوجی اسکولوں میں سکھایا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تاریخی دوستی رہی ہے اور امریکہ نے اسلام آباد کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق اپنے دھوکے، شمالی کوریا کے ساتھ جوہری اور میزائل تعلقات کے حالیہ انکشافات اور افغانستان کے طالبان کی حمایت کو ریاست کی مجبوریوں کے طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کو نہ چھوڑا ہوتا تو ایسی سرگرمیوں کی ضرورت نہ ہوتی۔ پاکستانی مسائل کا الزام بڑھتے ہوئے سازشی عناصر پر ڈالا جا رہا ہے۔ عیار بھارتی، امریکی سیاست کے لبرلز اور صہیونی یا خود ان کے سیاستدان، جیسا کہ آگے تفصیل سے بیان کیا جائے گا، فوج کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جائزے میں تھوڑی سی سازشی سوچ موجود ہے، اگرچہ یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے حقیقی اور طاقتور دشمن ہیں۔ فوج کی پاکستانی نسل 1972 سے 1982۔ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیت جو بنگلہ دیش کے بعد کے سالوں میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ پاکستانی تھے۔ وہ طبقاتی اعتبار سے وسیع معاشرے کی نمائندگی کرتے تھے، امریکی پیشہ ورانہ اثر و رسوخ سے کم متاثر تھے اور سمجھتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے فوج میں اس وقت شمولیت اختیار کی جب فوج کی ساکھ اور وقار بری طرح متاثر ہو چکا تھا اور ان کے پیشہ ورانہ کیریئر اور عالمی نقطہ نظر کو 1971 کی تباہی نے تشکیل دیا۔ 1965 کے تجربے کا تنقیدی تجزیہ نہیں کیا گیا تھا اور یہ غفلت 1971 کی تباہی میں حصہ دار ثابت ہوئی، جیسے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت بھی ایک وجہ بنی۔ 1971 کے بعد سینئر افسران کا اختیار بلا سوال تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ اسے کئی ڈرامائی مواقع پر کھلم کھلا چیلنج کیا گیا۔ 1965 سے 1971 کا دور سوڈسٹال کے طور پر جانا جانے لگا۔
جس میں پاکستانی فوج کی فوجی عزت اور پیشہ ورانہ مہارت ختم ہو گئی۔ فوج کی ناقابل تسخیر ہونے کا افسانہ 1965 میں لرز اٹھا اور 1971 میں ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی بھارتی فوج کی بدعنوانی اور نااہلی کی فرضی کہانی اب کوئی تسلیم شدہ حقیقت نہیں رہی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے تو انہوں نے منظم طریقے سے سینئر فوجی قیادت کی ناکامیوں کی نشاندہی کی اور ذمہ داران کا مذاق اڑایا۔ ان کا مقصد بھارت کی طرح پاکستان میں ایک پیشہ ور لیکن فرما بردار فوج بنانا تھا، جس فوج میں لڑنے کی صلاحیت کو کم کیے بغیر اس کی طاقت اور وقار کو کم کیا جا سکے۔ بھٹو نے اس وقت ہندوستان کی تقلید کی جب انہوں نے ایک نیم فوجی فورس، وفاقی سیکورٹی فورس یعنی کہ FSF قائم کرنے کی کوشش کی، جو فوج اور پولیس کے درمیان ہوگی لیکن ضرورت پڑنے پر فوج کے خلاف کھڑی ہو سکے گی۔ ان کا خفیہ جوہری پروگرام بھی فوج کی طاقت کو متوازن کرنے کے لیے تھا، تاکہ پاکستان کو بھارت کی فوجی برتری کا مقابلہ کرنے کا ایک نیا طریقہ مل سکے، اور بم پروگرام کو سویلین چلا رہے تھے جب تک کہ بھٹو کو 1977 میں معزول نہ کیا گیا۔ بھٹو کی اصلاحات کو سراہا گیا۔ پاکستانی فوج کو معلوم تھا کہ ایوب دور میں پیشہ ورانہ مہارت میں کمی آئی اور یحییٰ کے تحت مزید خراب ہوئی۔ ایک افسر نے پیشہ ورانہ مہارت کی بحالی پر توجہ مرکوز کی، وہ جنرل ضیاء الحق تھے، جن کی سربراہی میں فوج نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن اس نے تمام سطحوں پر اصلاحات بھی دیکھیں۔ ضیاء نے پاکستان میں یونیورسٹیوں میں جنگی افسران کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے کا پروگرام شروع کیا، جس میں غیر فوجی مضامین جیسے تاریخ، نفسیات، سیاسیات اور اسٹریٹجک اسٹڈیز شامل تھے۔ کچھ افسران غیر ملکی سول اداروں میں تربیت کے لیے بھی گئے، اکثر غیر رسمی بنیادوں پر، اور نئے نیشنل ڈیفنس کالج NDC میں پاکستانی افسران کا مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا کے متعدد غیر ملکی افسران کے ساتھ قریبی رابطہ تھا۔ NDC اب بھی 2 کورسز چلاتا ہے، ایک خالصتاً فوجی ہے جو اعلیٰ فوجی حکمت عملی سے متعلق ہے، دوسرا جو 10 ماہ تک جاری رہتا ہے، پاکستانی سویلینز، بیوروکریٹس اور افسران کو تعلیم دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس میں سویلین اور فوجی طلباء کی مشترکہ کلاسز ہوتی ہیں، جبکہ افسران کو دی جانے والی تعلیم عام طور پر بہت سے مغربی فوجی اسکولوں کے برابر ہوتی ہے۔ اسٹاف کالج مبینہ طور پر کمپیوٹرائزڈ اور پیپر لیس ہے۔ اس میں بھارت کی پیشکش اب بھی ناقص ہے۔ ہندوستانی اسٹریٹجک مقاصد کو طے شدہ سمجھا جاتا ہے، جو کمیونل رویوں اور عظیم طاقت کی حیثیت کے وہمات میں جڑے ہوتے ہیں۔ نصاب اکثر حقائق سے عاری ہوتا ہے، اور انسٹرکٹرز موضوع پر بحث یا مباحثے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ تجزیہ ایک اہم نقطہ واضح کرتا ہے، ہندوستانی ارادے تیزی سے بدل سکتے ہیں، لہٰذا پاکستانی فوجی منصوبہ ساز کو صرف پہلے سے اور بڑھتی ہوئی ہندوستانی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ ہندوستانی ارادوں کی غیر یقینی نوعیت پر۔ پاکستان کو بھارت کے حوالے سے ایک حقیقی سیکیورٹی مسئلہ ضرور ہے، لیکن اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج اپنے طلباء کو ہندوستانی محرکات اور حکمت عملی کا ایک دقیانوسی مختصر نظریہ فراہم کرتے ہیں۔ ضیاء کی فوج کے سربراہ اور صدر کی حیثیت سے طویل مدت نے ناگزیر طور پر افسر کور کو متاثر کیا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ فوج میں ایک ضیاء کی نسل پروان چڑھی، جو کہ سماجی طور پر زیادہ قدامت پسند، اپنے رجحان میں زیادہ اسلامی تھی، اور فوج کے سیاست میں کردار کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھی۔ مزید برآں، چونکہ اس نسل کا اہم خارجہ پالیسی تجربہ 1971 کی ذلت تھی، اس لیے اسے انتقام پرست بھی سمجھا جاتا تھا۔ بھارت میں یہ وسیع اور غلط یقین پایا جاتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے تمام کیڈٹس کو مشرقی پاکستان کے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے بھارت کے خلاف قسم کھانے کی ضرورت تھی۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ضیاء کے دور نے فوج میں ایک علیحدہ گروپ تشکیل دیا ہو، تاہم اس کا اثر 3 لحاظ سے اہم تھا: اسلام پر ان کا زور، غیر معمولی جنگ یا کم شدت کے تنازعات پر ان کا زور، اور ان کے جوہری پروگرام کو تیز کرنے کا عمل، جس نے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک منظرنامے کو مستقل طور پر تبدیل کر دیا۔ ضیاء کا اسلام پر زور، جو پہلے ہی قدامت پسند معاشرے میں دیا گیا تھا، اس نے فوج میں اسلامی جوش و خروش کو فروغ دیا۔ ضیاء کے بعد کے دور کے کئی سینئر افسران انہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور صدر مشرف کے قریبی افراد کا اصرار ہے کہ وہ ضیاء کے تجربے کو دہرانا نہیں چاہتے۔ وہ ان کے ذاتی مخلصی پر سوال نہیں اٹھاتے، لیکن وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ضیاء نے معتصب اور انتہا پسند عناصر کے لیے دروازے کھول دیے۔ ان کے فوجی کمانڈر کے طور پر دور کے دوران کئی ماتحت اچانک سو کالڈ مذہبی ہو گئے۔ ضیاء کے سالوں کی ایک نقصان دہ وراثت ستمبر 1995 میں ہونے والی بغاوت کی کوشش تھی، جس کی قیادت میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے کی، جنہوں نے عوامی طور پر پاکستان اور اس کی فوج کو سو کالڈ اسلامی بنانے کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔
انہوں نے اسٹاف کالج کے پیشہ ورانہ جریدے میں اسلامائزیشن کی اہمیت اور جارحانہ شیطانی بھارت اور دیگر غیر ملکی اسلام مخالف ریاستوں کی بالادستی کے خلاف مزاحمت پر لکھا۔ عباسی کے اقدامات نے داڑھی والے افسران پر زیادہ سخت نگرانی کا باعث بنایا اور جنہیں مذہبی انتہا پسندی کا شبہ تھا انہیں ان عہدوں پر رکھا گیا جہاں سے اعلیٰ کمانڈ تک ترقی کا کوئی امکان نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی آصف نواز جنجوہ جو اگست 1991 سے جنوری 1993 تک فوج کے سربراہ رہے تھے، انہوں نے فوج میں سیاسی اسلام کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلا اور اسلام کو پیشہ ورانہ مہارت کا ایک جزو بنانے کی روایت کو دوبارہ قائم کیا، نہ کہ پالیسی بنانے اور افسران کے فیصلے کا ایک علیحدہ اور مساوی معیار۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زیادہ پختہ اور چلاک اسلامی ذہن رکھنے والے عناصر کو زیر زمین دھکیل دیا ہو۔ حسن عسکری رضوی کے مطابق پاکستان کے درمیانے اور جونیئر سطح کے افسران اس دور کی پیداوار تھے جب اسلامی روایات اور قدامت پسندی کا عوامی مظاہرہ ایک اثاثہ تھا اور حتیٰ کہ کیریئر میں ترقی کا ایک طریقہ بھی تھا۔ ضیاء کا دوسرا بڑا کردار غیر معمولی یا خفیہ جنگ کی بحالی اور اسے جائز قرار دینا تھا، جو دو موضوعوں پر شروع کی گئی۔ افغانستان میں بڑی خفیہ جنگ جسے امریکہ، چین اور بہت سے اسلامی ممالک سمیت وسیع پیمانے پر ریاستوں کی حمایت حاصل تھی، اور 1984 کے بعد سکھ علیحدگی پسندوں کو دی جانے والی محدود حمایت۔ یہ پروگرام اس وقت کمزور پڑ گیا جب بھارتیوں نے پنجاب پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن فوج نے بعد میں 1980 کی دہائی کے اواخر میں اس وقت دوبارہ بھارتی باغیوں کی حمایت بحال کی جب بھارت نے کشمیر کے بڑے حصوں پر کنٹرول کھو دیا۔ اس کے علاوہ ضیاء نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا اور اسے فوج کی نگرانی میں لے آئے۔ اس کا مقصد اسلام آباد کو بھارت کے روایتی اور جوہری خطرات کے خلاف حتمی ڈٹرنٹ فراہم کرنا تھا، اور اس سے پاکستان کو بھارت کے خلاف زیادہ شدید نچلی سطح کی جنگ میں مشغول ہونے کا موقع ملا۔ اس سے فوج کو نئے جوہری اور کم شدت کی جنگ کے نظریات تیار کرنے کا بھی موقع ملا۔